ہمارے آقا کا فارمولہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، 1 مرتبہ پڑھو گے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے قل هو اللہ کا سورہ، 1 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب ہے۔ سورہ اخلاص میں خصوصی طور پر 3 مذہبوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 3 مذہبوں جو اس آج کے دور میں جو سب سے بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، ایک ہے کرسچینٹی، ایک ہے اسلام، ایک ہے ہندوازم، ان تینوں کا ذکر ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے ہندو بھائی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں سے کہہ دیجئے خدا کی ذات صرف ایک ہے، اور اسے صرف جو ہے مسلمان مانتے ہیں۔ جو مسلمان مانتے ہیں ایک اللہ کی ذات ہے، وہی سچا مذہب ہے۔ 2 مذہب کا ذکر ہو گیا، جو ایک کو مانتا ہے وہی کامیاب ہے۔ سورج کا مالک بھی وہی، چاند کا مالک بھی وہی، آسمان کا مالک بھی وہی، زمین کا مالک بھی وہی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم سمجھتے ہو اس ساری دنیا کا نظام اللہ سے سنبھالا نہیں جائے گا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کمزور مت سمجھنا۔ تم جس کو معبود مانتے ہو اسے کمزور مت سمجھنا۔ وہ دنیا والوں کا محتاج نہیں، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ آسمان والوں کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ اور جو مذہب والے خدا کا بیٹا بناتے ہیں، خود فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان سے کہہ دو لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ مکے کے لوگ حسب و نسب کو زیادہ مانا کرتے تھے کہ فلانا آدمی ہے، اگر ہم اس کی بات کو مانیں پہلے سب سے پہلے کہتے تو کون ہے، تیرا خاندان کیا، تیرے باپ دادا کون۔ ہمارے آقا سے پوچھا کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا خاندان کیا ہے، اس کا خاندان کیا، اس کے باپ دادا کون۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ خاندان سے پاک ہے۔ ولم یولد، بیوی بچوں سے پاک ہے، اسے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، خاندان کو پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، جس کو ایک مانو گے وہی کامیاب ہوگے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وہی اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اس صورت میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں، صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے، اور جو مذہب حق ہے اس مذہب کا ذکر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو سورہ اخلاص ایک خاص سورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ کی سورت پڑھے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں ایسا محل تعمیر کر کے دیں گے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اس محل کی دیواریں یاقوت اور مرجان کی بنی ہوئی ہوں گی، اس کی جو زمین ہوگی وہ زعفران کی ہوگی،
اور جو اینٹیں ہوں گی ایک سونے کی اینٹ ہوگی ایک چاندی کی اینٹ ہوگی. ایسا محل اللہ پاک تعمیر فرما کر دیں گے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہوگی. کب ہوگا؟ جب ہم پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مطلب کو جانیں گے. مسلمانوں کے اوپر غیر نشانہ بنا رہے ہیں کہ تمہارا مذہب ایسا، تمہارا دین ایسا، تمہارا نبی ایسا، تمہاری تعلیمات ایسی. جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو آنے والے حملوں کا ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایمان ہی اگر کھوکھلا ہوگا تو آنے والے حملوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے دوستو ہمارے دل میں جو اللہ پاک نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی، وقت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. اللہ سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.